ماشاءاللہ علی ورگا زمانے تھے کوئی پیر بھی کھا مدثر علی حاکم صاحب خوبصورت کلام کا انتخاب کرتے ہوئے ہمیں ملت مصطفیٰ سے نواز رہے تھے گجرانوالہ شریف سے صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا رفاقت حسین نقشبندی ارملوک لالا جی آپ تشریف لائے ہیں پیر صاحب ہم دل کی اتھا گرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ مدثر علی حاکم صاحب فرما رہے تھے علی ورگا زمانے تے کچھ پیر وکھا میں علی ورگا پیر کوئی نہیں تو صدیق ورگا یار کوئی یہ بھی حق وہ بھی سچے کبھی ساتھ نہ چھوڑا مصطفیٰ کا کبھی ساتھ نہ چھوڑا مصطفیٰ کا جہاں مصطفیٰ وہی صدیق اکبر تو وہ نقشبندی اچھی ذرا سبحان اللہ کبھی ساتھ نہ چھوڑا مصطفیٰ کا جہاں مصطفیٰ وہی صدیق اکبر اور جس نام کے صدقے سے آج دعاؤں میں اثر ہے جس نام کے صدقے سے آج دعاؤں میں اثر ہے ارے وہ نام عمر ہے وہ نام عمر ہے کبھی ساتھ نہ چھوڑا مصطفیٰ کا جہاں مصطفیٰ وہی صدیق اکبر اب میں شعر پڑھوں گا کہ جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا سبحان اللہ نہیں جتا پہلوں تسی کیا دنا سبحان اللہ دو میں ہاتھ چاہ گیا خدرہ سبحان اللہ ادھانی پورا بات اٹھا گیا خدرہ سبحان اللہ جب محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا جب تک علی کے بچے جب تک علی کے بچے اجازت نہیں دیں گے جب تک علی کے بچے اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت جا نہیں سکتا نعرہ حیدری حیدری جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا جب تک علی کے بچے اجازت نہیں دیں گے نعرہ تکبیر استقبال کیجئے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ بلا تخیر ہی آپ کا بیان شروع ہو جائے گا احباب سے گزارش ہے تشریف رکھیں جو کھڑے ہیں وہ جلدی بیٹھ جائیں ہم قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خاتمی صاحب کو سیالکوٹ سے ہمارے مہمان آج کس محفل کے مقرر آج کس محفل کے خطیب آپ تشریف لا چکے ہیں ہم دل کی اتھا گرائیوں سے پاک سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن اور عاشقان رسول میلاد کمیٹی 469 EP پورے والا کے زیر اہتمام ہونے والی اس خوبصورت روح پرور محفل پاک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو احباب کھڑے ہیں وہ جلدی بیٹھ جائیں کیونکہ وقت نہیں ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک جگہ پہ اور بھی پہنچنا ہے احباب سے سے جلدی تشریف رکھیں جو سٹیج پہ میرے بھائی کھڑے ہیں وہ بھی تشریف رکھیں تاکہ حضرت کا بیان شروع ہو سکے بس استقبال کیجئے گا آپ کے نعروں کی گھوج میں حضرت کو دعوت دے رہا ہوں نعرہ تکبیر اللہ اکبر استقبال اس انداز سے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کا جو انداز ہے وہ روایتی انداز سے ہٹ کر ہے ٹھیک ہے آپ معاشرے پہ بولتے ہیں تو آپ کو دھیمے لہجے میں اور پورا سر گفتگو سننی ہے جو احباب کھڑے ہیں وہ جلدی بیٹھ جائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ نہیں تو انہیں ہاتھ بھی تھلے نے تو زبان بھی خاموش نہیں صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ نعرہ لگ رہا ہے لیکن آپ خاموش نہیں بڑی مہربانی ہو رہے جو احباب کھڑے ہیں وہ جلدی بیٹھ جائیں آمد مصطفیٰ دو میں ہاتھ ذرا بلند کر کے آمد مصطفیٰ ان کے بعد دو آخری نعت خان ظہور علی سجن صاحب اور غلام ابو ہریرہ وہ خطاب کے بعد پڑھیں گے فی الوقت ڈاکٹر صاحب کا بیان شروع ہوا چاہتا ہے احباب سے گزارش ہے بس توجہ فرمائیں حضرت علامہ حافظ ڈاکٹر محمد سلیمان مصباحی خاتمی زیدہ فقرہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرما رہے ہیں جو احباب کھڑے ہیں وہ جلدی بیٹھ جائیں خاموشی اختیار فرمائیں اللہ آپ سب کو سلامت رکھے
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في الكلام المجيد وأما السائل فلا تنهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمامي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ٹھیک ہے جی اب جس طرح آپ نے بآواز بلند سبحان اللہ کہا ہے لیکن کیونکہ آپ نے درود اس طرح نہیں پڑھا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے درود بھی اسی طرح پڑھنا ہے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ احباب تھک کیوں جاتے ہیں یہ میری سمجھ سے باہر نہیں احباب تھک کیوں جاتے ہیں ٹھیک ہے یا اور احباب کے ذہن میں ہوتا ہے جب مولوی جی یہی پڑھنا ہے تانوں کا نہیں بلایا یہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں تھک کیوں جاتے ہیں آپ اتنی پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا نور اللہ ٹھیک ہے یاد رکھا کریں حضرت یہ باقی جو کچھ نہ ایویں ہوئی ہے اصل یہی ہے ٹھیک ہے اصل یہی ہے اس لیے تو نعروں میں بڑا دم ہے لیکن جب اسکام کرنے کی باری آتی ہے بس ٹھوس ٹھیک ہے اور میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا کہ جب بھی حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری ہے تو محبتوں کا اظہار کیا کریں ٹھیک ہے اور اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہم سے کوئی امتحان نہیں لے لیا اور میں کہوں گا اگر امتحان لیا ہوتا تو ہم نے بڑی بری طرح فیل ہونا تھا ہم سے اللہ معاف فرمائے قالینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھا جاتا وہ حضرت بلال بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے اس لیے آج ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ وہ کیا گیا ہے نچن گان مشیران سے جنہ مردی نے چاہو ساڑھے نعرے ساڑھے گلو جنہ مردی لوا لو لیکن عملی معاملات میں ہم بے تحاشا کمزور ہیں میں کہتا ہوں وہ بھی تو رنگی تھا ناظر کسی نے اس انداز سے حضور نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور کیا کرتے ہیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنا تو میں کہتا ہوں حضرت جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اکھاں ہی بھیج بیٹھے درود ہی بھیج دیا کرو یہ بھی اس دور میں بہت بڑی بات ہے
پڑھا کرو محفلوں کے بعد پڑھو، اب نہیں پڑھنا، بس تقریر ہی سننی ہے، ٹیسٹ میں نے کر لیا آپ کو، درود پاک پڑھا کرو، ٹھیک ہے، محفلوں میں پڑھو، محفلوں کے بعد پڑھو، کیونکہ اصل میں صحبتوں کا بھی بڑا اثر ہے، اور اکثر و بیشتر جو جملے ہماری اسٹیجوں پر بولے جاتے ہیں وہ بھی عوام الناس پہ اپنا بڑا اثر چھوڑتے ہیں۔ جو ہمارا دور تھا، یہ ہمارا بچپن آپ کہہ رہے ہیں، کل میں کو 300 سال پرانا بابا نہیں ہے، یہ 10-12 سال پہلے کی بات ہے، اسٹیجوں پر بڑے پختہ جملے پڑھے جاتے تھے، پڑھنے والے عالم، سننے والے عالم، لکھنے والے عالم۔ اب بس حالات اس طرح کے پیدا ہو گئے ہیں کہ اب اسٹیجوں پہ بڑے کچے جملے پڑھے جاتے ہیں۔ میں وضو کر رہا تھا تو پتہ نہیں کون یہاں پڑھ رہا تھا، علی باجوں کوئی محمد داویر و خاصا، بھیا علیہ سنت کا اسٹیج آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں کہ حضرت جعفر تیار حضور کے ویر نہیں، یہ علیہ سنت کا اسٹیج ہے، بلکہ اہل تشیع بھی اس بات کو نہیں مانتے، وہ بھی حضرت جعفر تیار کو مانتے ہیں، وہ بھی حضرت عقیل بن ابی طالب کو مانتے ہیں۔ پتہ نہیں سنیوں نے یہ نئی بات کہاں سے گھڑ لی، علی باجوں کو محمد داویر و خاصا کو خدا کا خوف کھاؤ، حضور کی مسجد میں، حضور کی محفل میں، حضور کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے تم حضور کی رشتہ داری ختم کر رہے ہو۔ کیا حضرت جعفر تیار حضور کے ویر نہیں؟ علماء بیٹھے میں سوال کرتا ہوں، کیا حضرت عقیل بن طالب حضور کے ویر نہیں؟ بھئی آپ کی اس بات کو شیعہ بھی نہیں مانتے، وہ بھی کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، پتہ نہیں سنیوں نے بات کہاں سے اٹھا لی۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارے نبی علیہ السلام کے بڑے ویر ہیں یار، حضرت فضل بن عباس حضور کے ویر ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے ویر ہیں، کیا عجیب تماشا لگا ہوا ہے یار، آپ کی اس بات کو تو شیعہ بھی نہیں ماننے کو تیار ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، وہ حضرت جعفر تیار کو مانتے ہیں، وہ حضرت عقیل بن ابی طالب کو مانتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے اسٹیجوں پہ یہ جملے کیوں پڑے جا رہے ہیں، علی باجوں کو محمد داویر و خاصا، کوئی بدماشی ہے، کوئی دھونس ہے، کوئی جگہ گری ہے، وہ خدا کا خوش کرو یار، سنو عقل کو ہاتھ ڈالو یار، یہ حضور کی تعریف ہو رہی ہے، یہ آپ کا یہ جملہ سن کے حضور کا دل خوش ہوتا ہوگا، آپ کے مصرع سن کے حضرت علی خوش ہوتے ہوں گے، بھائی کس کو اپنے ویر نہیں پیارے ہوتے، سب کو اپنے ویر پیارے ہوتے ہیں، تو کیا حضرت علی کو اپنے ویر پیارے نہیں؟ سر عام حضرت بیٹھ کے مسجد میں لگی علی باجوں کو محمد داویر و خاصا، ہاں چلو یہ فکرہ اس طرح ہونا علی ورگا کوئی محمد داویر، چلو بھائی بندہ تعویل کر لیتا ہے، لیکن حضرت جی ہم اتنے بھی جاہل نہیں ہیں کہ ہمیں باجو کا مطلب ہی نہیں پتہ ہے۔ باجو کا مطلب آپ اگر اردو میں کنورٹ کریں تو اس کا مطلب ہے علی تو علاوہ، علی تو بغیر، اگر آپ یہ کہنا علی ورگا، چلو پھر ہم بات مانتے ہیں، حضرت جعفر تیار کا بڑا مقام ہے لیکن حضرت علی جتنا مقام نہیں ہے، حضرت عقیل بن ابی طالب کا بڑا مقام ہے لیکن حضرت علی جتنا مقام نہیں ہے، تو پھر اس جملے کا کیا مطلب ہوا، علی باجوں کو محمد داویر و خاصا، خدا کا خوف کھاؤ اور ایسے جملے اپنی اسٹیجوں سے باہر نکالو، ہوش کرو، سنیوں کا اسٹیج ہے، اس کو سنیوں کا اسٹیج رہنے، اور ایسے جملے بالکل نہ پڑھو کوئی، الحمدللہ اس کی آپ کے اس جملے کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، شیعہ بھی آپ کے اس جملے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، وہ بھی اس جملے کو نہیں مانتے، اور اگر کوئی اس کو دوسرا رنگ دے تو قربان جاؤں، کیا سب سے پہلے آل عقیل نہیں امام حسین پہ قربان ہوئی؟ اگر آپ اس کو دوسرا رنگ دیں تو آپ پھر بھی جھوٹے پڑتے ہیں، سب سے پہلے امام حسین پہ جو قربان ہوئے امام مسلم تھے اور آپ کے دو شہزادے تھے، آل عقیل قربان ہوئی، کیا آل جعفر میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی غلامی میں نہیں لڑی حضرت؟ عجیب باتیں ہیں، پتہ نہیں یہ جملہ کیا ہے اور اس جملے کا کیا مطلب ہے، مجھے تو وضو کرتے آگ لگ رہی تھی، میں آگ تے گیا ہوں، پھر وہی رنڈی رونا رہنا، ہم تو آتے ہیں تقریریں کرنے، ہم ٹائم نہیں دیتے کسی کو، وہ صرف اسی وجہ سے ٹائم نہیں دیتے جا کے کہ پتہ نہیں یار اگے جائیے تو کی نکل آئے، اسٹیج تک ہی تماش بھی نہیں ہوئی ہوئے، پڑھ کے خدا کا نام لو یار، اس طرح کے جملے نہ پڑھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو۔ کیا تمہارے پاس امام احمد رضا خان نہیں ہے؟ تمہیں کیا لوڑ پڑ گئی ہے چھکے بیلے پڑھنے کی؟ اور اچھا پھر نعت خانوں کے پاس ایک اور بڑا عجیب سا جملہ ہے، اور نہیں حضرت تو عوام الناس ہے والے کلام نہیں سنتی، جب میں کہنا تو عوام الناس نے سنا ہی نہیں، تو اکھا بند کر کے سمجھ میں حضور نے سنا لیا ہے، جس دن حضور نے تیرا ایک سن لیا ساری دنیا سنیں گی تیرا۔ آپ کے پاس بڑے مقبول بزرگ ہیں پڑھنے کے لیے، آپ کے پاس امام حسن رضا ہیں، آپ کے پاس حضور نصیر ملت ہیں، آپ کے پاس جناب بڑے بڑے مقبول لوگ ہیں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ اس جملے کو اپنی اسٹیجوں سے ختم کریں، آپ اس جملے کو آپ کے علاوہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، شیعہ بھی آپ کے جملے کو نہیں مانتے،
وہ بھی حضرت جعفر طیار کو مانتے ہیں، اور جعفر طیار تو حضور کے ایسے بھی یار دونوں بازو کٹوائے انہوں نے حضور کے نام. حضور جب علم ان کے ہاتھوں میں آیا دائیں میں پکڑا کٹ گیا، بائیں میں پکڑا کٹ گیا. پاجی دو باواں نہ تھیں ہوتے کنوں ہوش ہوندی جی، لیکن ایسے غلام تھے کہ آپ نے اپنے گردن میں اس طرح علم دبا دیا، علم گرنے نہیں دیا. بات تب بھی ختم ہوئی جو سر مبارک بھی کٹ گیا. ایسے غلام تھے حضور نبی علیہ السلام کے حضرت جعفر بن ابی طالب، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں. اور آپ جناب مسجدوں میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں علی باجو کو محمد علی کو خاصا. آپ کا یہ جملہ حضور کو کتنی تکلیف دیتا ہوگا. آپ کے جملہ حضرت مولا علی کو کتنی تکلیف. بھائی مجھے اپنے بھائی ہے، آپ کو اپنے بھائی نہیں ہے کو آپ کے بھائی کو کہ جی نہیں تیرا پڑھا ہی نہیں ہے تو کیا گزرے گی آپ کے دل. اس لیے ایسے جملے نکالے اس چیزوں سے، پھر وہ جملے لے کے ہیں جو اہل سنت کا مسلک ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو اہل سنت کا موقف ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنت. ہم اللہ کا شکر ہے ہم سب کے ماننے والے. اہل بیت پہ بھی ہماری جانیں قربان ہیں، صحابہ پہ بھی ہماری جانیں قربان ہیں، ہماری اولیاء پہ بھی جانیں قربان ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ایسے جملے نہ پڑا کرے. میں اس لیے حضرت اب لوگ ہم سے بڑے گلے کرتے ہیں تو ٹائم بھائی کیوں ٹائم نہیں. اگر ہم لڑنے آئے یہاں اتنی دور آ گئے، ہم تو ایسے چلو یار کو پیار دی گل کرا گے. اینا علمہ وچ نہ پا ملا کو یار دی گل سنا ملا. پھر ہم نے یہ لڑی رونے لڑنی. اس لیے اب ہم ٹائم ہی نہیں دیتے. ہم صرف علماء کو ٹائم دیتے ہیں، ہم کسی دوسرے بندے کو نہیں دیتے. پتہ نہیں اتنے جا کے کی نکلنا ہے، انہیں کی بلایا ہونا ہے، نعت خانہ نے اتنے جا کے کی پڑھ دیا ہونا ہے. اب میں اگر نہ بولوں تو میں پھر بھی حضور کا گناہ گار ہوں. تم نے سن کے حضور کی امت کی خیر خواہی نہیں کی، پھر میں حضرت علی کا بھی گناہ گار. حضرت علی نے بھی ناراض ہونا. تو سن کے بھی انہاں لوگوں نے نہیں دسیا کہ میرے ویر ہے نہیں. تو سن کے بھی نہیں دسیا کہ میرے ویر ہے نہیں. حضور کا بھی گناہ گار کہ تو سن کے بھی نہیں دسیا کہ میرے ویر ہے نہیں. اس لیے یہ نہیں پڑھنا آج کے بعد قطعاً نہیں پڑھنا. وہ پڑھیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. یہ اور آپ کی سادگی ہے، آپ کو خود ہی نہیں پتا ہوتا آپ پڑھ کے آ رہے. اسی لیے تو حضرت علماء کہتے ہیں ہر بندہ نعت لکھ ہی نہیں سکتا. نعت لکھنے کے لیے بندے کا عالم ہونا شاید ضروری ہے. اب دیکھیں نا حضرت میرا بیٹا ہے، میری گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں میرے سلمان صاحب ہیں، میرے پیر بھائی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، میرا بیٹا مجھے اللہ نے 2 بیٹے عنایت فرمائے ہیں. اللہ ایک چھوٹے ہیں ابھی بالکل 11 سال اس کی عمر ہے. میرے بیٹے کو مجھ سے بڑی محبت ہے، اس کی محبت میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے زیادہ کوئی میرا مخلص نہیں ہے. لیکن اتنا مخلص ہونے کے باوجود میں اس کو اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے نہیں دے سکتا. دے مارے گا جا کے. تو اسے پتہ چلا کہ ہر وہ بندہ جس کو حضور سے محبت ہے وہ نعت نہیں لکھ سکتا. اس کے لیے اس کو آنا چاہیے، اس کو پتہ ہو مقام الوہیت کیا ہے اور مقام نبوت کیا ہے. اس کو پتہ ہونا ضروری ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں جملہ لکھنے لگا ہوں یہ کہیں حضور کی شان کم نہ کر دے. یہ میں جملہ لکھنے لگا ہوں یہ کہیں حضور کو مقام الوہیت پہ نہ لے جائے. اس لیے کوشش کریں اپنے بزرگوں کو پڑھیں. یہ لوگ نہیں سنتے نہ سنیں، آپ آنکھیں بند کر لیا کریں اور یہ تصور کر لیا کریں مجھے حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. نہیں سنتے نہ سنیں، لیکن حضرت ان کو سنانے کے لیے ایسے جملے نہ پڑھیں، ان کو سنانے کے لیے کفر نہ بکیں. حضرت ان کو سنانے کے لیے ان لوگوں کی جیبوں سے نوٹ نکلوانے کے لیے خدا کا واسطہ ہے آپ کفر نہ پڑھیں، آپ کفر نہ پڑھیں، آپ کفر نہ پڑھیں، آپ کفر نہ پڑھیں. تو یہ جملے ہوتے ہیں یہ لوگوں کی سوچوں پہ بڑا اثر چھوڑتے ہیں. اب کیونکہ جملے بھی ناپختہ جملے ہیں، کچے جملے ہیں، تو پھر لوگوں کی جو ہے نا وہ معاملے بھی خراب ہو گئے. جب ہم بچپن میں تھے نا تو ہمارے دور میں ایسی نعتیں پڑھا جاتی تھی. وہ کیا دل یاد لئی بنایا. بھائی کو بات تو پتہ چلی نا کہ دل کا دل ہی بنے ہیں، کو بات پتہ چلی نا. دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ پہلے کچھ پتہ تو چلا نا. تو یہی بات پھر اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کے لیے. یہ دل ان کے لیے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام،
للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہے۔ اس لیے تو کیونکہ حضرت جی ہماری محفلوں میں اور بھی بڑے خوش آمد بڑی آ گئی ہے، خوش آمد کرو، خوش آمد کرو، اس خوش آمد نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا۔ تو اقبال کہتا ہے مجھ سے نہیں ہوئی، زہر حلال کو میں کہہ نہ سکا کاند، وہ کہتا ہے میں زہر میں شکر کی میں کہوں، اے زہر ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے نہیں کہا گیا، اور پھر اس نے سچی بات کر دی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف عیاض۔ اب تو حضرت ہم سے لیا نہیں نہ جاتا، یہ بھی لوگوں کو ایک بڑا نہیں دسو جی صحابہ نے کیتا، میں کہتا جو صحابہ نے کیا تو سوچ بھی نہیں سکتا انہوں نے کیا کیا کیا۔ یہ حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول رات کو مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، رات کافی ہو چکی تھی لیکن آپ نے گھر میں دیا جلتے دیکھا، تو آپ پریشان ہوئے کہ اتنی رات کو اس گھر میں دیا کیوں جل رہا ہے؟ آپ وہاں تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے تو جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اماں چرخہ کاٹ رہی ہے اور ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی نعت شریف پڑھ رہی ہے، ساتھ نعت، اور کوئی ضرورت نہیں حضرت کہنے لوگ کٹھے ہوں گے تو پھر محفل نعت ہوئی، تو روز اپنے گھر کر لے، تو روز اپنے گھر تو کرنے والا بن گئی، تو ہر روز اپنے گھر کر لے، تو ہر روز کیا، بس یہ تصور رکھ لے یہ دو فرشتے سن رہے ہیں کرامن کاتبین، اللہ سن رہے ہیں، اللہ کے رسول سن رہے ہیں، تو روز اپنے رات وہ کرتے تھے صحابہ۔ یہ تو ہماری راتیں گندی ہو گئی، میں کہتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی جاگنے کا موقع بن ہی جائے نا ہمارا تو پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں، یار آج رات جاگنی پہنی تو پھر لوڈو ہی لائے، پھر جا کے لڑے تو تاش ہی پھڑ لیا، رات جو جاگنی۔ لیکن میاں محمد بخش صاحب صحابہ کی راتوں کے لیے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے رات پوے تے بے درداں نیند پیاری آئے، او درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے۔ ان کی راتیں ہمارے متر، ان کی راتیں تو بڑی پاک تھیں جن کے لیے قرآن کہہ رہے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت جی بڑے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع نہ کرو، بڑے قیمتی۔ یہ رسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، اب اس میں فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا تو اس نے لونڈی خریدی، لے آیا گھر خرید کے، جب رات آئی نا تو اپنی لونڈی کو کہتا ہے میرا بستر بچھا، تو لونڈی حیران ہو کے پوچھتی ہے اے میرے آقا میں تیری لونڈی ہوں، تیری غلام، تو بھی کسی کا غلام ہے، تیرا بھی کوئی آقا ہے، تیرا مالک ہے کوئی؟ اس نے کہا ہاں میرا اللہ میرا مالک ہے۔ اس نے کہا پھر یہ بتا تیرا مالک سوتا ہے کہ نہیں سوتا؟ وہ آگے سے کہتا ہے سونا تو بڑی دور کی بات، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے مالک کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی، وہ تو اتنا شانوں والا رہتا ہے، اس کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ تو کہتی ہے مالک پھر تو کیسا غلام ہے، تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تو سونے لگے ہیں۔ لیکن وہ مالک خود ہی کہہ رہے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، میں نے رات سونے کے لیے بنائی، سویا کرو رات، لیکن کیا حضرت اٹھ پیا کرو، صبح اٹھیا کرو، صبح فجر اٹھیا کرو سارے۔ اور سپیشل جڑی اسی چٹیاں داڑیاں والے ہیں، ساڑی ہوں فجر نہیں، ساڑا ہوں فجر تو کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے بنتا ہے، ساڑا نہیں فجر بنتا ہے، ساڑا ہوں فجر تو کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے بنتا ہے، کیونکہ سانو ایک سانو ہائی الرٹ ہو گیا ہے۔ امام ابو صاحب فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنے آئے۔ پھر بابا صاحب آپ سے ذرا نزدیک ہیں، ہم سے ذرا بابا دور ہیں، بابا فرید رحمت اللہ علیہ، آپ کیا فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور۔ ادھر یہ کوئی 15 سال کی عمر میں تو نہیں نہ آئے، یہ کوئی 20 سال کی عمر میں بھی نہیں آئے، یہ کوئی 25 میں بھی نہیں آئے، یہ کوئی 30 میں بھی نہیں آئے، یہ کوئی 35 میں بھی نہیں آئے، ایک وقت پہ جا کے آئے ہیں۔ اور آئے کیوں؟
آ کے کہہ رہے ہیں بندے بس کر نہ کر، وہ کیڑا کام ہے جڑا تیرے کو 15 سال چ نہیں ہے، وہ کیڑا کام ہے جڑا تو 5 چ نہیں کر سکیا، وہ کیڑا کام ہے جڑا تیرے کو 3 چ بھی نہیں ہویا، وہ کیڑا کام ہے جڑا تو 5 بھی نہیں کر سکیا، چھڑ دے آلے جا کے اپنا مالک مناؤ نہ کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اب ہمارا نہیں اب سونا بنتا، جاؤ مسافر جا نہ کرنی پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے وفائی ہیں، رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بٹتی رہتی ہے، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اٹھو اٹھی اٹھی۔ تو آپ جو ہے نا وہ آپ تشریف لے گئے، وہ میں چرخہ کاٹ رہی تھی، ساتھ نعت شریف پڑھ رہی تھی۔ اچھا وہ نعت پڑھ رہی تھی نا، اس کا آخری مصرع کیا تھا؟ وہ پڑھ رہی تھی کاش کوئی آ کر مجھے اس بات کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ میسر آئے گا۔ تو پھر وہی درد جاگ اٹھا، صحابیاں ہیں جی اور رون کیوں نہیں ہیں؟ کاش کوئی منو آ کے اس گل کا یقین دلا دے کہ بروز حشر بھی حضور دا ساتھ ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پتہ نہیں تم کو نعت پڑھ رہا تھا، جس نے ایک بار بھی نعت پڑھی وہ جہنم میں نہ جائے، صحیح ہے؟ تو ایک بار نعت پڑھ کے جہنم میں نہیں جانا، وہ جڑے صحابی سن وہ رون دے یا اللہ نے بات کرنے والی کرو یار، کیوں حضور کی دین کی شکل بگاڑ رہے ہیں یار، کیوں حضور کے دین کی شکل بگاڑ رہے ہیں، کیوں حضور نبی علیہ السلام کی دین کی شکل بگاڑتے ہیں؟ وہ جب آپ نے یہ مصرع سنا نا تو بے خود ہو گئے، کتاب ہو گئے، حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا تھا، رہ سکے۔ انتہائی محتاط ہونے کے باوجود بھی آپ نے اماں جی کے دروازے پہ دستک دے دی۔ وہ اماں جی اندر سے پوچھتی ہیں کون ہے؟ آپ نے فرمایا عمر۔ وہ کہتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام؟ آپ نے فرمایا اماں نہ گھبرا، دروازہ کھولو، حضور جی اس محفل ناچ میں نے شامل کر لیا ہے۔ ان کا حال تو یہ تھا، وہ تو سن کے بےتاب ہو جایا کرتے تھے۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں اگر سن کے یہ حال تھا تو جب وہ خود حضور کو یاد کرتے ہوں گے تو کیا عالم ہوتا ہوگا، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی، کیا ان کا حال ہوتا۔ وہ لکھا ہے کہ اماں جی نے دروازہ کھول دیا اور حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ حضرت عمر ایک دیوار کے ساتھ میں ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اماں جی دوبارہ پڑھو گے؟ اماں جی پڑھتی رہی، حضرت عمر فاروق سنتے رہے اور روتے رہے۔ اور لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے فراق میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے انیل ہوئے کہ 7 دن تک اہل مدینہ آپ کی تیمارداری کرتے رہے۔ اس لیے حضرت جی اقبال پھر سچ کہتا ہے، نہ وہ عشق میں رہی گرمی نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں۔ ایتھے تے بھائی جندر نقیب چھے جگتا نہ کرے ہی سبحان اللہ نہیں کہتے کوئی، ایتھے تے جندر نہ تھا ساڑا ترلا نہ پائے ہی درود نہیں پڑھ دیتے نہ کوئی۔ وہ وہی تھے در جو نام سن کے بھی بے چین ہو جایا کرتے تھے۔ پھر میں نے کہا نا بزرگ سچ بولتے ہیں، اس لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، آپ فرماتے ہیں قدر نبی دی اللہ جانے یہاں جانا نہ صحابی ہے۔ یہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو جناب سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام مکہ سے حضور کی غلامی میں ساتھ ساتھ چلے، بڑی منزلیں حضور نبی علیہ السلام کی غلامی میں طے کرتے گئے۔ ایک مقام ایسا بھی آیا کہ جہاں جا کے عرض کرتے ہیں محبوب میں اب آگے نہیں جا سکتا۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ عرض کرتے محبوب اور آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب بزرگ فرماتے ہیں وہ تھے جبرائیل امین علیہ السلام، اگر وہاں ہوتے نا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، اگر وہ ہوتے نا تو نہ پتہ کیا عرض کرنا تھا، محبوب پاہمیں سڑ جاؤں گا جانا نال ہی ہے، پاہمیں سڑ جاؤں گا جانا نال اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پاہمیں سڑ جاؤں گا جانا نال۔ تو اب نہیں، اس لیے میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا وہ لاؤ پھر معاملے واپس ٹھیک
ٹھیک ہے وہ اقبال حضرت بیٹھے رہیں آپ حضرت آپ کوئی پیسے پھینکنے کے لیے نہ اٹھے اللہ آپ سب کو سلامت ہے اللہ آپ کو خوب عطا فرمائے ٹھیک ہے آپ بات سن لیں گے میرے لیے سارا کچھ ہی ہے ٹھیک ہے اللہ آپ کو اور عطا فرمائے آپ بات سن لیں بس حضرت وہ اسی لیے تو پھر اقبال کہتے نا عطا اسلاف کا جذبے درو کر شریک زمرائے لا یحزن کر خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر اچھا یہ ایک ہوتا ہے مرزوق اب نہ بیٹا اٹھے کوئی میں آپ کو منع بھی فرق کر رہا ہوں کہ میں اس کو ویسے اچھا نہیں سمجھتا یہ پتہ نہیں آپ کس کا مول ڈالتے ہیں میرا ڈالتے ہیں یا حضور کا ڈالتے ہیں پتہ نہیں کس کا ڈالتے ہیں اس لیے بات سنا کریں اور اسپیشلی یہ والا چلو انداز پھر بھی قابل ہے یہ جو انداز ہے نا یہ بازاری انداز ہے یہ حضور کی محفلوں میں نہیں سجتا اس کو نکالیں نبی علیہ السلام کی محفل یہ بازاری انداز ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اگر آپ کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے انداز یہ جو ہے نا یہ بازاری انداز ہے یہ اس کو نکالیں ذرا محفلوں سے یہ بازاری انداز ہے یہ پتہ اب میں کیونکہ میرے پاس وقت پہلے بڑا تھوڑا بار بار اس کو ضائع کر رہے ہیں تو یہ ہم نے آپ سب کو پتہ ہی ہم نے انداز کہاں سے لیا یہ پہلے نبی علیہ السلام کی محفلوں میں یہ انداز نہیں ہوا کرتا تھا یہ انداز آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا آپ نے کہاں سے لیا اس لیے اس کو وہاں ہی رہنے دیں اس کو نبی علیہ السلام کی محفلوں میں نہ لے کے آئیں یہ جو نبی علیہ السلام کی محفل ہے یہ ادب مانگتی ہے آپ سے یہ ادب ہونا چاہیے حضور کا ذکر ہو رہا ہے بھائی حضور کا بس سنو بیٹھ یہ اس کو نکالیں گے اپنی محفل یہ ٹھیک ہے پھر یہ ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں یہ غیر مناسب سا معاملہ ہے ٹھیک ہے وہ کہ مجذوب سب سے سوکھا کام ہے کیونکہ اگر آپ طریقت میں رہیں گے تو پھر تو آپ کو یہ رنگ اختیار کرنا پڑے گا پھر آپ کو داڑھی شریف بھی رکھنی پڑے گی پھر آپ کو امامہ بھی باندھنا پڑے گا پھر آپ کو نمازی سب سے سوکھا کام ہے مجذوب ہو جو اللہ مجذوب ہوا نہیں جاتا مجذوب اللہ کے رنگ سے ہی ہوتا ہے یہ کو مجذوب یہ نہیں کہ بندہ خود ہی مجذوب ہو جائے اس لیے سب سے سوکھا کام آج بھی مجذوب ہو نہیں ہے ایٹے پوٹو تھلو مجذوب نکلا نہیں ایک دن میرے بھی ایک دوست ہیں وہ شیخ پورا سائڈ پہ مجھے انہوں نے کہا جی آپ کو بڑا شوق ہے ولیوں سے ملنے کا تو میں نے بھی آپ کی مجذوب سے ملاقات کروانی میں نے کہا چلو چلتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا میلہ میں کھنڈ جا جے کو بخشیا مل جاوے تو بھی بخشیا جا جانا جو ہے تقریر کرنا نالے دیوی دے درشن نالے بن جاتا وپار نالے تقریر کرانگے نالے حضرت دی زیارت کرانگے وہ حضرت ہم تقریر کر کے زور کے وہاں چلے گئے جناب گئے حضرت جی کیا راز کیا معرفت کیا طریقت کیا حقیقت اس کو الگ کو بھی نہیں آتی تھی کسی کی بس ایک ہی بات علماء پہ تان شریعت سے مذاق شریعت سے بس وہی آتا تھا اس کو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا میں وہ کہتے ہیں والفتنہ تو اشد من القتل فتنہ قتل سے پیڑا میری زور رہتی تھی میں نے کہا چلو نہیں اٹھ دینے پتہ ہی کوئی نہیں اور میں بہانے سے اٹھا جا کے وضو کیا اثر پڑھی کیونکہ میں نے تو کثر پڑھنی تھی 2 پڑھنے تھے میں نے وہ ساتھ ہی اثر کا بھی ٹائم شروع ہو گیا پڑھ کے مایا بڑا پرتکلف سا کھانا کھایا جب واپس گئے نا تو وہ جو مجھے لے کے گیا تھا پوچھتا حضرت پھر مزہ آیا میں آیا تو کوئی اگلا نہیں گیا نہیں مسئلہ کی ہویا حضرت صاحب میں یار کوئی نماز نہیں کوئی راز دی گل نہیں کوئی معرفت دی گل نہیں تو بس وہی گلا ان کے اندر حضرت جی میں سمجھا کہ تھی تھوڑے وکھرے ہو لیکن نکلے تھی مولوی میں جی کیوں وہی حضرت مجذوب نے گہریاں گلاں نے راز دیاں رمز دیاں گلاں نے حضرت مجذوب نے میں کہا گل سن تو میرا یار نہیں ہے میرا محلے دار نہیں ہے میرا دل کرتا ہے میں گڈی تو لاڑ پڑ کے وہ بھائی تم اے مجذوب ہے میرے سامنے بیٹھ کے 7 نام کھا چھڑے نے آپ ہی تو دسیا حضرت دیاں 4 بڑیاں تے 17 ہی آنے ادو نہیں مجذوب ہوئے کوئی ادو نہیں مجذوب ہوئے کوئی نماز والی مجذوب ہو گئے بھائی مرزوب کو کیا لگے بی بی سے مرزوب کو بچوں کی کیا ہوش ہے مرزوب کو کیا لگے کہ اے مفرل کی ندہ لینا ہے کوڑ کی ندہ لینا ہے روٹیاں کی نہیں کھانی اس بیچارے کو کیا لگے یار اس کو تو نہ اپنی ہوش ہوتی ہے نہ کسی اس کو تو بس محبوب یاد ہوتا ہے عجیب تباش بھی نہیں حضرت جی لگی ہے تو حضرت کے دور میں بھی نا حضرت کی بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا کہ حضرت اگر دیکھنا ہو کہ مرزوب اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ ٹھیک ہے آپ نے 2 طریقے لکھ کے بھیجے پہلا آپ نے فرمایا جو سچا مجذوب ہوگا نا حقیقی مجذوب اگر آپ اس کو شریعت کی طرف دعوت دیں گے نا کیونکہ وہ مفلوق الحال ہے وہ نہیں چلے گا لیکن کیا ہے وہ حضور کی شریعت کا مذاق بھی نہیں اڑائے گا خاموش رہے گا آپ اس کو کہیں نماز پڑھے گا نہیں
لیکن آگے سے بد زبانی بھی نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے یہ محبوب کی شریعت ہے، خاموش رہے گا۔ اور جو دوسری نشانی حضرت نے لکھی وہ کیا، آپ فرماتے ہیں وہ شخص جو مجذوب ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، جو مجذوب ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، کیا کر، اس کے پیچھے بیٹھ جا اور اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی علیہ السلام کا نام لے۔ جو جذب کا دعویٰ رکھتا ہے نا، اس کے پیچھے بیٹھ جا اور حضور نبی علیہ السلام کا نام لے۔ جے تے تیرے حل منہ کر لے تے سچا ہے، نہ کرے تے جھوٹا ہے۔ کہ جو مجذوب ہے اس کو حالت جذب میں بھی اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے حضور کا نام لیا گیا اور میں نے حضور کے نام کو پشت نہیں کرنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں حضرت اگر دیوانوں کا یہ حال ہے تو پھر ہوش والوں کا کیا حال ہونا چاہیے، پھر ہوش والوں کا کیا انداز ہونا چاہیے۔ اگر دیوانوں کا بھی یہ حال ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کا نام آئے تو وہ بھی منہ کر لیں اس جانب، تو حضرت پھر آپ سچ آپ ہی بتائیں کہ پھر ہوش والوں کا کیا حال ہونا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت میں نہ کوئی شخص حاضر ہوا، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو شخص نے شیطان کا نام لیا۔ آپ نے بڑا حیران ہو کہ اس سے پوچھا یہ شیطان کون ہے؟ وہ سیدہ سے بھی زیادہ حیران ہو کہ عرض کرتا ہے سیدہ تو یہ شیطان کا نام نہیں سنے؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سنے میں تیرے رحمان دے سنے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بھائی کس نے نہیں جانا؟ سب نے جانا ہی ہے، یا کسی نے بھی نہیں جانا ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کو چھوڑ کے شیش مال چلے جا، کو پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلے جا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلے جا، غلام فریدہ ہے تے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلے جا کوئی کل چلے جا۔ ویک فریدہ مٹی پھلی، مٹی ویک کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ کس نے نہیں جانا؟ لیکن قربان جاؤں تسی میں جانا ہے نا، لوگوں نے کوئی بھی نہیں جانا ہے۔ بولیا سی مرنا نہ ہی گور پیا کوئی ہو، جنہاں عشق نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے، کامل ولیاں دے درتے پہ آج بھی دیوے بلدے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، قید سے چھوٹے اور اپنے گھر گئے۔ جانا تیسی ہے، حضور فرما رہے ہیں یہ دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ تو آزاد ہوں دے رہے ہیں، انہوں نے تو اس دن خوشی دا کو حال نہیں ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ موذن رسول علیہ السلام، اہل شام کہتے ہیں ہم نے کبھی حضرت بلال کو سجے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا سادے رنگ میں دیکھا، صرف ایک بار دیکھا۔ اس دن اہل شام بھی پریشان ہو کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے موذن رسول اج خیر تے ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا؟ حضرت آج بڑے تیار ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں آج بڑی خاص وجہ ہے۔ عرض کی تھی حضور ہو کی؟ فرمایا آج میری موت دا دن ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور اپنی موت پہ بھی کوئی اتنا تیار ہوتا ہے؟ فرمایا کسی کا تو نہیں پتہ لیکن میں تو تیار ہوں۔ حضور وجہ؟ فرمایا تمہارے لیے موت ہے، میرے لیے تو یار سے ملاقات کا پیغام ہے۔ یہ ہم نے دنیا سے محبت کر لی ہے، ہم نے یہ 4-4 5-5 مرلے کے مکانوں سے دل لگا لیے ہیں، اس لیے ہمیں مرنا مشکل لگتا ہے۔ انہیں دل لگایا ہی نہیں، کسی نے دل لگایا ہی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اور حضرت جی یاد رکھنا کبھی نہ ان چیزوں سے دل لگانا، کبھی ان سے دل نہ لگانا، اے جانا چھڑ کے، اے جانا یہاں مسافر بن کے رہو، بڑا مزہ آئے گا رہنے کا۔ جتنا مالک سمجھ بیٹھو گے تانگ ہو گے، حقیقت آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ زمینیں جن کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جگہ کھلو کھلو لوگوں پہ سنانے ہیں میرے کل اینی ہے، میرے کل اینی ہے۔ پہلی غلط ہے ہی غلط ہے کہ تیرے کل ہے ہی کوئی نہیں، تینوں کنے کہتے رہی؟ قرآن میں تو اللہ کہہ رہے ہیں قل اللہم مالک الملک، اے محبوب کہہ دیجئے اللہ ہے ملکوں کے مالک۔ ہاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے ساری کی ساری، تیری میری کوئی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو اس پہ ایک روایت بھی سنا دیتا ہوں۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا، تو زمین کے ٹکڑے کی وجہ سے نا 2 بندے آپس میں لڑ پڑے۔ تو آپ کو پتہ دلیلیں جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے رلے فیصلہ کروان لگے، جھوٹا فیصلہ ہی نہ ماننے کوئی۔ آخر بات اس پہ ختم ہوئی کہ ہمیں حضرت اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہے، چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، بھائی ان کا فیصلہ مان لو گے نا؟ جی مان لیں گے۔ سارے گئے، عرض کی حضور زمین کا ایک ٹکڑا یہ کہتا ہے میری ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے، فیصلہ یہ نہیں مانتے، اب آپ ان کا فیصلہ فرمانے کے زمین کس کی ہے؟ وہ کچھ ہوتے ہیں نا ہمیں بڑ بولے سے جن کو نہیں پتا ہوتا کہ بڑوں کی مجلس کی آداب کیا ہے۔ وہاں بھی کیسا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت این کرو کلیاں کلیاں دوہیں دی گل سنو، تانوں آپ پہ پتہ چل جائے گا سچا کیڑا تے جھوٹا کیڑا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے ان کو کلا کلا کر کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے جو اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. اب سب کو لے کے چلے گئے, زمین کی نشاندہی کی گئی, اب کھڑے ہو گئے, زمین کو مخاطب کیا. آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں حقیقت حال سے آشنا کر. یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے. اب تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. لکھا ہے زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا, اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کر دی حضور دوئیں جھوٹ بول دے, نہ میں دیاں نہ میں او دیاں, انہوں نے کو تیاری کرن دوئیں میرے نہیں ہیں. اسی ساری زندگی آئی کھیڑ دے رہنے ہیں, میری تیری میاں کتوں نہیں یار, تو میں نہیں ہے, تیری نہیں کوئی, تو میں نہیں. اچھے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرگائیاں, چاراں نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں. نماز کی پابندی کرو, قرآن شریف پڑھو, اپنے اللہ دا ذکر کرو, حضور نبی علیہ السلام تے درود شریف پڑھو. اور پتر اس دور چ نہ لگی ہوئے, جڑا اس دور چ لگ گیا دوڑ کدی بھی نہیں مکدی. حقیقت اے ضرورت ہے پتر, اینو ضرورت رہ دے, اینو مقصد نہ بناؤ. مقصد ساڈا اللہ ہے, مقصد حضور دی غلامی, حضور تے مر مٹنا مقصد ہے ساڈا. اے ضرورت ہے پتر, سردی آ گئی ہے چادر لینی ہے, یہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اینو مقصد نہ بنائی. اور مولانا روم نے اس کو حکایت بھی کی. آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ تھے تو وہ نماز پڑھنے گئے تو مسجد کے بالکل قریب ایک بچہ روتا ہوا ملا. اس کو پوچھنے لگے کیوں رونے ہیں. وہ کہتا ہے جی میرا 1 روپیہ گواچ گیا تاں رونے. فرمایا پھر تینوں روپیہ دے دیے تو خوش ہے. انہوں نے کہا جناب آپ نے اپنے کول 1 روپیہ کٹ کے دیتا, خوش ہیں. انہوں نے کہا جناب نماز پڑھ کے باہر آئے تو پھر روپیہ روئے. پوچھا ہوں کیوں رونے ہیں. عرض کردہ حضرت تاں رونے جڑا گواچ گیا جی وہ بھی کول ہوندا تے 2 ہونے. آپ نے فرمایا پھر 2 کر دی تو خوش ہو جائیں گا. انہوں نے کہا جناب آپ نے 1 اور دیتا 2 ہو گئے. آپ نے پتا سردیاں چسر تو بعد ہی مغرب پڑھنا ہے تو پھر روپیہ روئے. پوچھا ہوں کیوں رونے ہیں. کہندا جڑا گواچ گیا جو بھی کول ہوندا تے 3 ہونے. فرمایا پھر 3 کر دی تو خوش ہو جائیں گا نا. انہوں نے کہا جی ہوں میں خوش, بالکل گل ختم, ہوں نہیں رواں گا. آپ نے 3 کر دیتے. نماز پڑھ کے باہر نکلے تو پھر روپیہ روئے. پوچھا ہوں کہاں رونے. کہندا جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 4 ہونے. آپ نے آپ بھر کے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا, اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا. ایک کدے کو اوپر آ گیا ہے جڑا اس دوڑ چ لگ گیا تھک جو کہ دوڑ دوڑ کے پریا نہیں جانا. یہ نہیں پریا. باج فقیراں کسے نہ ماریا, ظالم چور اندر دا ہوئے. یہ کتھے پڑے, ایدے پوکھ نہیں ملتی. اپنے حکمرانوں کو دیکھ لو, لوٹ کے کھا گئے پاکستان, پوکھ مک گئی انہوں نے. بڑھا ویلا ہے جاؤ جا کے کھانے کعبے کی تینوں کرے مان لو جا کے, تیرا بکلو معافی منگو. بڑھا ویلا ہے جی باز پھر بھی نہیں آتے. ایسے دوڑ چ نہ لگی ہوئی. یہ دوڑ کسی دی نہیں مکی ہے, یہ دوڑ بڑیاں بڑیاں کھا گئی ہے. اور بات اینڈ تے ہونا پھر کی ہے, اسی دوڑ دوڑ کے پھاویں ہو چلے ہیں جی میرا منڈا, میری تھی, میرا یہ, میرا کیڑا تیرا نہیں ہے. ٹھیک ہے منڈے نہ پیار کر, تھی نہ لاڈ کر, بیوی نہ پیار کر, لیکن چلے اللہ تے اللہ دے رسول نہ بھی تے کر. تینوں سارا کچھ یاد ہے, تینوں رب تے رب دا رسول ہی بھول گئے. تینوں جانے نہیں فیساں یاد نہیں, لیکن جڑے رب نے جانا دیتا تینوں وہ بھول گئے. تینوں عید تے اپنے بچیاں دے کپڑے یاد نہیں, یاد کر رہا جی جانے نہیں سن ہوئے تے کدی حضرت صاحب نو, کدی پیر صاحب نو, کدی مولوی صاحب نو پیا کہنا ہے جناب دعا کرو اللہ پتر دے دے. اج اللہ نے پتر دیتا تے پتر یاد تے رب بھول گیا تینوں. نہ کرو یہ جاندے ہیں پتہ کی ہونا جی. میاں صاحب 100 سال پہلے کہہ رہے تھے, روئی ہوندا ہے یہی اپنی اکھاں نال کئی واری ویکھیا ہوندا کہ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈردے. جی ہونا ہے. میں بڑیا ثواب دا کام ہے غسل دینا نا, میں لیکن ہوں نہیں دیتا. ایک ٹائم بھی نہیں ہے ان کو, کبھی تے ہی نہیں دیتا ہے کیونکہ دل سوز بنا دے رہے. کول پتر کھلوتا ہے جدے جھوٹ بھی بولے, جدے چٹے نو کالا بھی کیتا, جدے کالے نو چٹا بھی کیتا ہے.
جہدے لئی رب بھی ناراض کیتا، جہدے لئی رسول بھی ناراض کیتے، جہدے لئی نماز بھی چھڈی، جہدے لئی پتہ نہیں کی کیتا، کول کھلوتا ہے حضرت جی۔ میں ایک جگہ نہوان گیا، میں نے کہا پتر بڑی سعادت ہے ابا جی نے غسل دینا ہے، میں تانوں نہیں کہندا ایک ایک ڈبہ سٹ لو، لوگوں بڑی بدتمیزی نہ کہندا ہے جی اسی نہوانا ہے تے تینوں کدے بلایا ہے۔ پھر انہوں میاں صاحب یاد آئے جاندی واری کیا ڈرونا بنے ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنہاں لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے، کتھے نے تیرے کر دے، کتھے نے تیرے کر دے۔ میرا بیٹا چھوٹا سب سے ابراہیم، ان تو ہر ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے، ان سب تو زیادہ جڑا نا وہ لردی نہ ہونا تو میں ذرا پروگرامہ تے رہنا جو بہت چھوٹا سی تے میری گھر دی نے میرا انتظار کرنا کہ چلو آن گے تے میرے نال لگ کے تے ذرا انہوں نے آن گے، میں جنی باری انہوں نے آیا نا میں یاد آیا کہ میں نے اینی باری نہیں آیا، تے جے کدے یاد آتا تو پھر میں دل چ کہنا پترا تینوں اینی باری نہیں آیا، تینوں ایک ہی موقع ملنا، پتہ نہیں تو ڈبہ بھی میرے تے سٹنا کہ نہیں سٹنا، تینوں ایک ہی موقع، پتہ نہیں تو ڈبہ بھی میرے تے سٹنا کہ، لیکن پتر اتنے جنہیں بیٹھے دے سن لو، اے پتر پتر تھی سارے نے سر تے سوار کیتا دا، تی سوار کیتی جنہوں نے ڈبہ بھی نہیں سٹنا تڑے، سب تو پہلے تڑے پتر نہیں بولنا چلو چلیے کار، ٹھیک ہے جی جنازے دی واری آنی ہے، بڑے پتر نے بول کے کہنا نہیں میت نے اینی دیر کار نہیں رکھی دا، اثر تو بعد جنازہ رکھ ہے نہیں ہونا، لیکن وہ جنہوں نے بھول گئے جنہوں نے ایک باری دے تھی درود نہیں پڑھ دے، اعلیٰ حضرت ان کے لیے کیا کہتے ہیں، نظر روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے ہیں، مرکد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، رافع دافع شافع نافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ پھر آگے کمال نکالا حضرت نے، آپ فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، قبر سب تو پہلے ہونا نہیں آنا، جدن کوئی سایہ نہیں ہونا ادن سایہ ہونا دے چڑھے دا ہی ہونا، جدن پیلی تروپا نہیں ہونا آبے کو سرونا نہیں پیانا، نہ پلو پتر جنہیں بچے بیٹھے آپ سب کے گزارش کرنا، نماز پڑھو سارے دروشی پڑھو، ایک ہونا جی گلہ کرنے جنہیں مردی کر لو، انہی سارے اپنا اپنے تھرمامیٹر لانے، کسی بندے نے اچھی نہیں بولنا، دل سے جواب دینا تاکہ سجے بیٹھے کسی دی عزت نفس مجرور نہ ہوئے، ٹھیک ہے آج دن لنگ گیا، دل سے جواب دینا اچھی نہیں بولنا، اج محفل میں کڑ کے باہر اج کنی وری نبی علیہ السلام تو دروشی پڑھے، اچھا آج کنی وری اپنے اللہ پاک نے یاد کیتا ہے، محفل کٹ دے گا اللہ محفل بھی جنہ کیتا ہوئی میں دے سنڈے، اچھا آج کنہ قرآن شریف پڑھے، چلو ایک اور گل صحیح صحیح دسنی جی دل وچ قرآن شریف نے ویکھیا کنی دیر ہو کی کرن دے دے، اور ذرا تم تھوڑا جا پیچھے بھی لے کے چلا، حضرت حارث محاسبی رحمت اللہ آپ فرماندے نے میں سنیا فلانی جگہ کہ بابے ہوئی گئے کہنے نے مونا دی زیارت لی گیا، کہنے وہ اتنے پہنچے آنے جا کے کی ویکھیا کہ بابے ہوئی نے پیالے چاٹا کھولے تے بڑے مزے نے کھان دے، ایک ہوندے نا بندہ کھاندا ہوئے تے بندے دے منہ تے تروڑیاں ہوں یار کی وقتا پہ گئے، فرماندے نے بڑے خوش، میں بڑا آرام ہوا یار ایڈی کیڑی آفت آپ ہوئی کہ پانی کھول کے آٹا ہی کھانا پہ گیا، کہتے دل سے خیال آیا بابے ہونا کار پانڈے ہیں فقیر آدمی ویکھے تو پانڈے بھی ہیں، کہتے پھر خیال آیا بابے ہونا کار تندور نہیں ہے ویکھے تو نوکرے تندور بھی سی، کہتے پھر خیال آیا بالن نہیں ہونا ہے تاں آٹا کھانا نہیں ویکھے تو بالن نہیں ہے، مور رہا ہوا، کہتے میں تو گیا ہی سکھن سا، کہتے میں حضرت عرض کی حضور تھوڑی جی مشقت فرماندے تے گون لینا، اندر تندور چگ لا لیں جی تندور بھاگ جاتا تو پیڑے کر دے روٹیاں لا کے کھاندے پانی چاٹا کھول بھی کیوں کھان دے، فرماندے نے جواب کی دیتا یار گنیاں تاں نہیں جی گندا تے ٹائم لگنا، تندور چگ تاں نہیں لائی جلاتا تے ٹائم، پیڑے تاں نہیں کیتے جے کرتا تے ٹائم، روٹیاں تاں نہیں لائیاں جلاتا تے ٹائم جلا لیندا تے پھر کھاندیاں چباندیاں لگاندیاں بھی ٹائم لگنا، میں آٹا کھول کے تاں کھا لیا اتنا ٹائم بچ جائے گا میں اپنی یار میں اور یاد کرنا،
آج ہمارا کیا آج ہمارا کیا سارا اسی اپنے اللہ میں سارا دل لگ گیا ویلے مصروف ہیں سارے کول ہر کام لی ٹائم ہے نہیں سارے کول ٹائم ہے سارے کول نمازاں لی ٹائم نہ کاکی ٹھیک ہے پتر جی نماز دی پابندی کرو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی کو ڈردے ہی کہہ رہے نہیں یہ بھی ڈردے کہہ رہے واہ جی اجے بھی ڈردے کہ ادھر تو آواز بالکل نہیں آئی ہے او ہو اسی انڈیا نے جنگ کرنی اللہ جنگ لگ گئی پھر پتہ لگنا کی ہونا ہے فیس بک تو یہی قبلہ جیت گئے جنگ فیس بک تو ہی دلی بھی فتح کر لیا ہے بمبئی بھی فتح کر لیا دلی تے بھی ساڈا جھنڈا لگا ہے بمبئی تے ساڈی جڑی یوتھ ہے نا اج کل فیس بک تے کرنی سارا اے نہیں پتہ یہ اج کل فیس بک تے کردی سا فیس بک تے ہی کمال چ ماما فیس بک تے ہی انڈیا فتح کر لیا وکری گل ہے سال تو تے ہو گیا کشمیر سے یہی لاک ڈاؤن لگا ہے وکری گل ہے بیچارے انج سی فیس بک تے جناب اسی بہت کچھ کرنا ہی ہے فیس بک تے ہی ہونا بنو امیر بنو کام کی طرف آؤ میں انہوں بچے کہنے ہیں پہلے میں منع نہیں تھا لیکن ان میری مجبوری بن گئی تصویراں کھچوا کے میری نظر نیڑے دی نظر تقریباً بند ہو گئی انہوں اپنے ہاتھ دیاں لکیراں کوئی نہیں لگنی تصویر پروگرام کر دو آدھا گھنٹہ فوٹو شوٹ ہوتا پورا جہاں منڈے نے بلایا ہوتا نا پھر سارے نے فوٹو کھچنی کیونکہ انہیں سارے بورے والا نے دسنا کہ ہی بلایا کہڑے پاسے پی گئے کوئی رب کا نام نکلو یار اس کام نکلو پتر اس کام اینا کرو اپنی نیکیاں کیوں ضائع کر دے جی اللہ کے رسول ہی بلایا تو انہوں تڑیاں فوٹوਆਂ کی لوڑ ہی کوئی نہیں تو جی مجھے لوگوں نے بلایا تو مجھے بڑا دکھ ہے تھی اینی دوروں مجھے لوگوں نے بلایا نکلو یار اینا کاماں چھڈو اینا گلاں نوں گولی مارو اور میں نے تو چڑ چڑ دی تصویر منڈے کھچا میں چڑ تک چڑھ دی کیونکہ بلا ایک بت تراش دے بت پتر ایک روحانی بت کی ہونا ہے تصویر کھچ کے پھر فیس بک پہ چڑھ دیں پھر کی ہونا پھر کہ نواں وقت پہ جانا وہ کی تھوڑی تھوڑی جب تھی کھول کے ویکھنا بھلا کنے ک لائق ہوئے گل تے نہیں کی یہی ہونا نا تھوڑی دیر بعد تھی کھول کے ویکھنا بھلا کنے ک لائق ہوئے سویرے اٹھتے ہیں تھی کھ نہیں کرنا ہے سب تو پہلے تھی تصویر کھول کے ویکھنا ہے جی سیالکوٹ مولوی مصباحی آیا ہے جی تصویر کھچائی رات کنے ک لائق ہوئے پی گئے کہ نواں وقت جان وہ بندے رب دیا میں تینوں میں کہنا تینوں پورے پورے والا نے لائک دے جڑے ٹھیک ہے جی بورے والا نہیں کو ہے جی یہ بات کنی کو اندازہ ہوئے 20 لاکھ بندے نے تینوں لائک دے جڑے پھر بھی ہو جانا تو پھر بھی ہوئی رہنا تو پھر بھی ہوئی رہنا میاں کو آئندہ کام کر کو ایک ادھا لائک تینوں حضور دے چھڑ کو کام کر رہے ہیں تینوں حضور نے بھی علیہ السلام لائک دے چھڑ پھر تینوں حضور نے تینوں لائک دے چھڑیا نا پھر ادھر پوری دنیا تے تیرے ڈنکے بجنے نے اس لیے پتر میں نے تصویر کھچانا ہے کھ نہیں لیکن میں ہوں بس کر میں نہیں کھچانا کسی نے کیونکہ ہونا ہی ہے اس کے علاوہ کھ بھی نہیں ہونا ہے اور میں آخری بات کر کے گفتگو سمیٹوں گا ویکھو ساڈے بڑے کنے محتاج سن ہوں کیونکہ حضور غوث پاک دا ماں کنے محتاج سن ساڈے بڑے یہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئینہ تھا ایک آئینہ دیکھنا سنت ہے لیکن دیکھنا سنت ہے دیکھتے رہنا بھی سنت نہیں ہے اسی ویکھدے ہی رہنے ہیں جنی واری دن چ آئینہ ویکھنے ہیں کدی اینی واری کھول کے قرآن ویکھیا ہوندا تے پتہ نہیں کی ہوندا آئینہ تو جھوٹ بولتا ہے آئینے نے یہی وہانا ہے کہ جی کوٹ پایا ہے آئینے نے وہانا ہے کہ جی مفر والے گلے وچ آئینے نے وہانا ہے کہ کپڑے پائے آئینے نے نہیں وہانا کہ اندر کنا گند ہے انہیں تے وہانا ہی نہیں کوئی اور باہر گل تیرے کوٹ تے نہیں مکڑی ہے باہر گل تیرے مفر تے نہیں مکڑی ہے قد افلح من تزکا باہر گل تیرے اندر تے مکڑی نہیں ہے وہ شیشہ لب کے لیا جڑا تینوں تیرا اندر بخائے یہ دیکھو کتنے محتاط لوگ تھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آئینہ تھا سنت آئینہ وہ کیا ہوا وہ ایک دن خادم صفائی کر رہا تھا صفائی کرتے کرتے آئینہ گر کے ٹوٹ گیا اب وہ دور تو نہیں تھا کہ موٹر سائیکل کو کیک لگائی اور جا کے بازار سے نیا آئینہ لے آئے نہ بازار اس طرح کے تھے نہ آئینے اس طرح ملا کرتے تھے ہاتھوں سے چیزیں بنتی تھی اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ جب حضور غوث پاک آئینہ طلب کریں گے تو کیا جواب دوں گا لیکن حضرت جی خادم بھی تو حضور غوث پاک کا تھا نا
وہ آستانہ، وہ خانقاہ ہیں جہاں اگر چور بھی چوری کرنے آئے تو جاتے ہو کتب بن کے جاتا ہے. پھر وہاں رنگ تو اس میں بھی بڑے آئے ہوئے تھے، کیونکہ دن میں کئی بار حضور غوث پاک کی نگاہیں اس پہ پڑتی تھی. وہ دن میں کئی بار حضور غوث پاک کو دیکھتا تھا. اب کیا ہوا جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آئینہ طلب فرمایا نا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ حضور صفائی کر دیں ٹوٹ گئے. وہ عرض کیا کرتا ہے، القضاء آئینہ چینی شکست. حضور میں نہیں توڑیا، قضاء اسی سے ٹوٹ گئے. وہ خود کو نکال ہی گیا بیچ میں، وہ درمیان میں ذات کو لے آیا کہ جدو محبوب دا نام سنیں گے حضور غوث پاک خوش ہو جائیں گے. وہ یہ کہتے ہی نہیں کہ میں نے توڑا ہے. اور کرتا ہے القضاء آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضاء اسی ٹوٹ گیا. لکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع میں لایا سارا. اور کرتا ہے القضاء آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، چنگا ہوا ٹوٹ گیا. نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، یار نو یاد کریں گے. لیکن حضرت جی ہم پھنس گئے ہیں، ہم اس میں بری طرح پھنس چکے ہیں. ہم اپنے فیصلے خود ہی کر رہے ہیں. ہوں اسی یہ کھیڈنے ہیں تو میں نے چنگا میں تینوں چنگا آکھا. ہم یہی کھیل رہے ہیں. نہ پکا تیرے میرے آکھا نہ کھ نہیں ہونا. گل ادھر نہیں ہونی جدن مدینے والے نے سونا لگے گا. اور مولانا روم نے اس کو بھی حکایت کیا. آپ فرماتے ہیں کہ دولہن سجی سوری بیٹھی ہوئی تھی. آپ کو پتہ بیٹیاں تو ویسے بڑی سونی ہوتی ہیں، وہ ذرا ساجی سور جائے تو زیادہ سونی لگتی ہیں. اب جو آئے نہ آ کے بلائیں لے، آئی تے میری تھی نو بڑا ہی روپ چڑھے. پران تے وہ بلاواں لیں، پہنان تے وہ بلاواں لیں، خالہ آئے تے وہ لوے، پھوپھی مامی چاچی تائی نانی دادی. لیکن حضرت تو ساڑھے یار دی نہیں سی، وہ سیانی سی. وہ رو لگ گئی. سارے نے کہا نہ رو، تو سونی لگن نہیں. اسی کہنے پہ تو سونی لگن نہیں. انہوں نے کہا تسی تے کہن دے دعا کرو جے کہ چلیاں انہوں بھی سونی لگ جائیں. اسی اپنے آپ کو بھی سونا کہن دے. نہ کر نکلو حضرت نے کما چو نماز کی پڑھت اور یاد کرے کرو نبی علیہ السلام. پتر اسی پڑھنے اسی یاد نہیں کرتے. ایتے میں چلو تے بولنا سی تسی بار بار میں فوکس کرنا. ایک ہوندا صرف پڑھنا، ایک ہوندا یاد. پڑھ بندہ انج بھی لینا، لیکن یاد بندہ پھر انج کرتا ہے. نہ سجے نہ کھبے نہ اتے نہ تھلے. جنہوں نے یاد کرنے ہیں دھیان بھی ہونا والی ہے، دھیان بھی ہونا والی ہے. اور میں آپ کو کہاں گا پتر سجے کھبے ویکھ کے درود پڑھیا بھی نہ کرو. تو زندہ نبی دی بارگاہ کے سلام پڑھنے. یہ تیرا عقیدہ نہیں کہ حضور سن دے تے ویکھ دے نے. تے پھر حضور ویکھ دے نے تو کام کیوں ویکھنے؟ تو بھی حضور نہیں ویکھ ہے، تو بھی ادھر ہی ویکھ، تو بھی توجہ حضور نبی علیہ السلام. اور یہ بڑا تھوڑا باریک جملہ ہے. سبا سنابل شیخ فرماتے ہیں ذکر میں غفلت نہ ذکر کرنا. کاندھ نو ویکھ کے، چھت ویکھ کے، اتے ویکھ کے، تھلے ویکھ کے، کھرکدیاں ٹیلی فون ویکھ دے نہیں. ذکر میں غفلت ذکر سے غفلت سے بدتر ہے. نہیں، کوشش کرنی جنی واری پڑھو توجہ رکھ کے پڑھو، توجہ رکھ کے پڑھو. ٹھیک ہے جی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تے انشاءاللہ پھر اللہ کبھی موقع لے آتا تے پھر جڑا ہے انشاءاللہ گلاں تے بڑیاں کرنیاں. کوئی تسی پہلے 10-15-20 منٹ وہ چیز آیا ہوگا سارے. اللہ سب تے رحم فرمائے. ٹھیک ہے جی. نماز کی پابندی کرو. جنہیں جوان منڈے بیٹھے دے پتر میں سارے نے دعوت دوں گا. داڑھی شریف رکھو سارے داڑھی شریف رکھو. اے ویکھو پتر اے کوئی گل نہ ہوئی ہے، اے کوئی گل نہ ہوئی. تسی گلیاں بھی سجا دو، تسی گھر بھی سجا دو. ٹھیک ہے جی. تے جو حضور نے سجان دا حکم دیتا وہ سجاؤ. یہ تو اپنا چسکا پورا کرنے دے. اے تیرا چسکا ہے، تیرا انداز ہے نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی میں نہیں بنا. ٹھیک ہے. تیری خوشی ہے. تو نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی کسی نے کیک کٹ کے، کسی نے سبیل لا کے، کسی نے حلوہ پوڑی بانٹ کے، کسی نے بریانی بانٹ کے، سب نے اپنے اپنے انداز سے منائی. ٹھیک ہے. کسی نے لڑیاں لائیاں، کسی نے چنڈیاں لائیاں. لیکن پاپا اے لڑیاں لاندا تے حضور آڈر دے. ایک ہی مزہ ہے کہ چائنا والیاں لڑیاں لگ جان تے مدینے والیاں لت جان. اور میرے بزرگ ایک بڑی کمال بات ارشاد فرمایا کرتے. آپ فرمایا کرتے تھے او کاکا اے کاکھ رکھ لے. داڑھی شریف والوں نا آپ فرماندے ہیں او کاکا اے کاکھ
رکھ لے. تو کسی نے کی تھی حضور ککھ رکھیں کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. کل تیرا بھی ککھ رہ جائے گا. یہ ککھ کیا ہے پتر؟ یہ آپ کو میں کہتا ہوں اگے نہ جا کے پتہ لگے، دعا کرو ایتھے ہی لگ جائے سانو پتہ چل جائے ککھ کی شے نہیں، اور اسی یہ ککھ رکھ لئی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اگر کوئی بات ایسی ہو گئی، کسی کی دل آزاری ہو گئی، تو میں اس کے لیے آپ سب سے معافی کا خاص گار ہوں. کیونکہ حضرت جی اب ضروری ہے کہ اگر اب بھی ہم نہیں بولیں گے تو پھر یہ سارے کا سارا معاملہ بگڑ جائے گا. وما علینا الا البلاغ.